میں صدر ہوں، دیوبند مدرسہ بہت بڑا مدرسہ ہے، میں اس کا بھی صدر ہوں، اور میں ایک زمانے سے یہ امید اپنے دل کے اندر رکھتا تھا کہ میں کسی وقت کیلاش آنند جی مہاراج سے ملاقات کروں، لیکن اب تک نہیں ہوا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقدر ہوتا ہے، آج اس کا وقت تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مہاراج سے میری ملاقات ہوئی، میری گفتگو ہوئی، انہوں نے مجھ کو بہت سمان دیا، میں ان کا آبھاری ہوں۔ ہماری بات چیت اس پر ہوئی ہے کہ میں یورپ میں بھی گیا ہوں، میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی گیا ہوں، میں امریکہ بھی گیا ہوں۔ میں نے مہاراج جی سے یہ بات کہی کہ میں وہاں جا کر کے مجھے ہر ملک کے لوگ وہاں ملے ہیں، جو پہچانے جاتے ہیں اپنی شکل و صورت سے، اپنی زبان سے، اپنے پہناوے سے، وہ روٹی روزی کمانے کے لیے گئے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو وہاں کے بڑے بڑے شہروں میں ملتے ہیں، لیکن گاؤں میں نہیں ملتے وہاں کے، اس لیے کہ وہاں روٹی روزی کے ان کے یعنی سادھن نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر آپ کسی بھی دیہات کے اندر چلے جائیں، وہاں آپ کو ہندو بھی ملے گا، مسلمان بھی ملے گا، اور اتنے زمانے سے رہتا ہوا ملے گا کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ کتنے 100 سال سے یہاں یہ لوگ رہ رہے ہیں، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان کا خون ایک ہی ہے، ان کی برادریاں ایک ہیں، ان کی زبان ایک ہے، ان کی شکل و صورت ایک ہے، ان کا رہن سہن ایک ہی طریقے کا ہے۔ تو پھر دنیا کے اندر فرقہ پرست پارٹیوں نے اور حکومتوں نے جو بھید بھاؤ پیدا کر رکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کو جس کا اپنے کسی بھی مذہب سے تھوڑا بہت بھی سمبند ہے، اس کو اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات میں نے موہن بھاگوت جی سے بھی کہی تھی، اور میں ہر جگہ کہتا ہوں، اور میں اسی پیغام کو لے کر کے مہاراج جی کے پاس آیا ہوں۔ مہاراج جی کو اس سلسلے کے اندر کوشش کرنی چاہیے۔ فرقہ پرست پارٹیاں آگ لگانا چاہتی ہیں، لیکن ہم مذہبی لوگ ہیں، مذہب کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہماری آواز اس کے خلاف اٹھے گی، پیار و محبت کی اٹھے گی، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کرنے کی آواز اٹھے گی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ بے اثر ہو جائے گی اور بیکار ہو جائے گی۔ ہمارے ملک کے اندر ہماری پرانی چلتی رہتی ہے، نہیں، کوئی بحث کی بات نہیں ہے۔ میں تو آیا ہوں، انہوں نے مجھے سمان دیا ہے، وہ میرے اوپر اس کو پہنا رہے ہیں، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے اپنی جس محبت کا معاملہ کیا ہے، میں اس کو اپنے دل کی گہرائیوں سے قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اسے لے کے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا قانون مانتن یہ ہے کہ کوئی بھی ہندو ہو یا مسلم ہو، کوئی جبرن کیا ہے کہ لفظ جہاد کے معاملے بہت آتے ہیں، جبرن دھرم کرایا جاتا ہے۔ نہیں، جبرن دھرم کے پریورتن جبر کر کے ہو ہی نہیں سکتا۔ دھرم نام ہے اپنے دل کی گہرائی سے کسی مذہب کے اصول اور نیاموں کو جاننے کا۔ آدمی جب بھی کسی مذہب کے اندر جائے گا اپنے دل سے جائے گا۔ اگر کوئی زور دے کر کے کسی کو مذہب کے اندر لانا، وہ کبھی مذہب بدل سا ہو، اگر وہ بدل بھی لے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے اسلام ہو چاہے غیر اسلام ہو۔ اتراکھنڈ میں کامن سول جس کو سیکولر دستور کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے سیکولرزم کا کہ ہر آدمی کو اپنے پسند کے مذہب کو اپنانے کا اختیار ہے، اور دستور نے اسے یہ اختیار دیا ہے۔ اس کو گورنمنٹ کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہے، یعنی گورنمنٹ کسی ایک مذہب کے اوپر چل کر کے اپنی جنتا کو اس مذہب کا پابند نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے اس دستور کو مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کو، چاہے وہ کوئی قبائلی ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ جینی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، اس کو اپنے پسند کے مطابق اپنے مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے۔ گورنمنٹ اس کو کسی کا پابند نہیں کر سکتی۔ مذہب کی بات ہو نہیں رہی ہے، اس میں سول کوڈ
कोड की बात हो रही है। सिविल कोड का मतलब यही है कि जो अपने अपने पर्सनल लॉ हैं मजहबी, उनको ख़त्म करके किसी एक पर्सनल लॉ के का मजबूर कर दिया जाए आदमी को, यही तो मतलब है। तो आप सहमत नहीं है? नहीं नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। हम Personal कहते law का हैं हर आदमी को अपने मजहब के ऊपर चलने का मुकम्मल अधिकार है और इख्तियार है। महामंडलेश्वर से मुलाकात करने के बाद मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया से जो बातचीत की उसको आपने सुना, जिसमें मौलाना अरशद मदनी एक पैगाम वाज़ेह तौर पर दे रहे हैं कि इंसानों के दरमियान कोई नफरत नहीं पाई जानी चाहिए। बतौर इंसान सभी मजहब और धर्म के मानने वाले एक हैं, किसी को किसी पर फौकियत नहीं दी जा सकती है। इस पूरी गुफ्तगू के बाद मौलाना अरशद मदनी ने इंडिया टीवी के एक रिपोर्टर से खास बातचीत की और उसको भी मौलाना अरशद मदनी ने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में मौलाना अरशद मदनी ने जो कुछ कहा है वह मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। दरअसल मौलाना अरशद मदनी ने अपने उस इंटरव्यू में महामंडलेश्वर आनंदगिरी से मुलाकात के एजेंडा बताया और कहा कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो सियासी लोग हैं वो अपने इक़्तिदार को बाकी रखने के लिए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत की बीज बोते हैं। यहाँ बरसों से हिंदू और मुसलमान मुख्तलिफ गाँव में, मोहल्लों में, शहरों में साथ रहते हुए आए हैं और कभी उनके दरमियान कोई तफरका नहीं हुआ, कोई नफरत नहीं पाई गई, कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। लेकिन कुछ फ़िरका परस्त पार्टियों ने हिंदू और मुसलमानों को इक़्तिदार की खातिर बांटने की कोशिश की है, जिसको कंडम करना चाहिए और मजहबी रहनुमाओं को सामने आना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने भी कहा कि मुझे ये शौक़ था कि मैं हिंदू मज़हब के बारे में जानूँ कि हिंदू मज़हब क्या है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह हिंदुस्तान का एक सियासी माहौल बना दिया गया है, मॉब लिंचिंग की जाती है, नफरत फैलाई जाती है मज़हब के नाम पर, तो क्या ये सब कुछ हिंदू मज़हब में है या ये सब सियासी लोगों का अपना ईजाद किया हुआ है? मुझे भी जानना था। इस मकसद से मैं यहाँ आया हूँ और ये मुझे जानने में दिलचस्पी थी। मौलाना अरशद मदनी ने भी कहा कि मेरा मानना है कि जितने मज़ाहिब है वो सारे अल्लाह ताला के बनाए हुए मज़ाहिब है और इंसानों को भेजा गया है कि वो सही रास्ते पर चलने के लिए, हिदायत पाने के लिए उन मज़हब के उसूलों पर चले, अमल करे। लेकिन जब इंसान उसमें अपना मफाद शामिल कर लेता है तो हालात ख़राब होते हैं। तो इस तरह की बातचीत मौलाना अरशद मदनी ने इंडिया टीवी के रिपोर्टर से की है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने एक सवाल भी मौलाना अरशद मदनी से किया कि क्या मोदी जी आपको पसंद है, और मौलाना अरशद मदनी इसका बड़ा अच्छा जवाब देने की कोशिश करते हैं कि मुझे हर इंसान पसंद है, मुझे किसी से नफरत नहीं है, मोदी भी एक इंसान है और तमाम इंसान बराबर है।